السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج فرام کانفیڈنس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اہم ترین اور مشکل سوالات۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ سوال: ماں باپ کے کون سا گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ جواب ہے سود خوری کی۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ اور جواب ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ پہلا سجدہ قرآن کریم کی کون سی سورت میں آتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الاعراف میں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا تھا؟ اور جواب ہے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں۔ سوال: قربانی کے جانور میں کس انسان کا حصہ ملانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنے والا۔ سوال: کھانا کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب ہے اچھی صحت کی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ انجیل کے لغوی معنی کیا ہے؟ اور جواب ہے خوشخبری۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ اور جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: یہ بتائیں کہ کیا عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے؟ اور جواب ہے نہیں دے سکتی۔ سوال: دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جو صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ اور جواب ہے کافر لکھا ہوگا۔ سوال: کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اور جواب ہے خوشخبری ملنے کی۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ اور جواب ہے اس کا سورۃ یاسین۔ سوال: جب نمرود کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کون سا عذاب نازل فرمایا؟ جواب ہے اس کا مچھروں کا عذاب۔ سوال: بروز قیامت مسلمان کس جانور پہ بیٹھ کر پل صراط کا سفر پار کریں گے؟ اور جواب ہے اس کا قربانی کے جانور پہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ اور جواب ہے کوفہ میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان گھر میں کس جگہ پر رہتا ہے؟ اور جواب ہے جہاں کوڑا رکھا ہو۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق جنت کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور جواب ہے اس کا 8 دروازے۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق دوزخ کے دروازوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور جواب ہے 7 دروازے۔ سوال: قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
सवाल, क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में किस हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे? जवाब है, नबी की हैसियत से नहीं बल्कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस सूरत की हर आयत दाल पर ख़त्म होती है? और जवाब है सूरत इखलास की। सवाल, क्या आप जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास पहनते थे? जवाब है कुर्ता और तहबंद। सवाल, किस सहाबी को कुरान मजीद पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब है 145 मरतबा। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जवाब है जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। सवाल, खाने में बाल का निकलना कौन सी खुशखबरी मिलने की अलामत है? जवाब है बहुत से लोग ये समझते हैं कि खाने में अगर बाल निकल आए तो उस घर में झगड़ा होते हैं, इससे रिज़्क तंग हो जाता है, माल की तंगी आती है, तंगदुरुस्ती आती है। मगर हकीकत यह है कि इन चीज़ों की कोई असल नहीं है। अगर खाने में कोई बाल निकल आए तो ये आम सी बात है, उससे कोई बदशगुनी नहीं होती। अलबत्ता एक अलामत साहब के बयान के मुताबिक अगर खाने में बाल नज़र आए तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि यह रिज़्क में फ़राओनी की अलामत है, यानी रिज़्क में इजाफे की अलामत है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी असल क्या है, क्योंकि इसका ज़िक्र किसी हदीस या इस्लामी रिवायत में नहीं मिलता। लेकिन इतना ज़रूर है कि बाल निकलने का कोई बुरा असर नहीं है। सवाल, कौन सी चीज़ का इंतज़ार करने से गुनाह माफ़ हो जाते हैं? और जवाब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जिससे अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बुलंद करता है? लोगों ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप ज़रूर बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नागवारी के बावजूद मुकम्मल वज़ू करना, मस्जिद की तरफ ज़्यादा चल कर जाना और नमाज के बाद नमाज का इंतज़ार करना। सवाल, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के अर्श को कितने फरिश्तों ने उठा रखा होगा? और जवाब है 8 फरिश्तों ने। सवाल, जन्नत में वो कौन सा मकाम है जिससे जन्नत की नहरें बहती हैं? जवाब है जन्नतुल फिरदौस। ये वो मकाम है जहाँ से जन्नत की नहरें निकलती हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है कि अंधेरे में नमाज पढ़ने से क्या होता है? और जवाब है रोशनी या अंधेरे दोनों में नमाज पढ़ना जायज़ है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंधेरे में नमाज पढ़ना मनकूल है। हज़रत उम्मे हुमैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बारगाह नबी में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मुझे आपके साथ नमाज पढ़ने का शौक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा शौक़ और दीनी जज्बा बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी नमाज अंदरूनी कोठरी में कमरे की नमाज से बेहतर है और कमरे की नमाज घर के अहाते की नमाज से बेहतर है।
اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد نبی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کر کے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہی نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ چنانچہ اندھیرے میں نماز میں خشوع و خضوع بہتر ہوتا ہے، تو اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ باقی مسناد الانصار حدیث ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ بنی اسرائیل میں۔ سوال: حدیث کے مطابق وہ کون سا عمل ہے جو چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے؟ جواب ہے ریاکاری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ اور جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اور جواب ہے محرم الحرام۔ سوال: یہ بتائیں کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے معتبر کتاب کون سی ہے؟ اور جواب ہے اس کا صحیح بخاری شریف۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ہے حدیث پاک کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑے دیے اس نے کفر کیا۔ سوال: قرآن مجید کی آخری آیات کب نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ دوستو، اگر آپ کو ان سوالوں کا جواب آتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں اپنا جواب دے سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچے۔ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی نے وفا رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔